الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق واکرم الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ اس آیت مبارکہ سے اجماع امت سے حکم ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو چھونا سخت حرام ہے، اور بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پوری امت کے تمام علماء کا اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے، کسی سے کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا ہے، سوائے اس کے کہ موجودہ زمانے میں چند بدعقیدہ لوگ پوری امت کے اجماع سے ہٹ کر ایسا خیال پیش کر رہے ہیں جو یقیناً مردود ہے، اور ہرگز وہ بات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، بلکہ وہ بات اس قابل ہے کہ اس کو رد کیا جائے، اس پر نکیر کی جائے۔ لیکن اب ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو تو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، یہ بات تو تسلیم کی جا چکی ہے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ اگر دوسری زبانوں میں لکھا ہوا ہے تو کیا اس کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے؟ یوں ہی تفسیر کی کتاب ہے، جیسا میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر ضیاء القرآن، یہ قرآن کی کتاب ہے، تو قرآن کے ترجمے کو یا قرآن مجید کی تفسیر کی کتابوں کو، اب جیسا تفسیر ضیاء القرآن کا نسخہ ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ قرآن کے ترجمے کو اور تفسیر کی کتابوں کو، جس میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس کی تفسیر بھی لکھی ہوتی ہے، یعنی قرآن کے ساتھ غیر قرآن بھی اس میں لکھا ہوا ہے، تو ایسی کتاب کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو بغیر وضو کے چھونا بالکل جائز ہے۔ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ قرآن ہوتا تو نماز میں اس کو پڑھنے کی اجازت دی جاتی۔ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، اور قرآن کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں ہے، قرآن کے معنی کا ترجمہ ہے، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، لفظ معنی دونوں جمع ہو جائیں تو قرآن بنتا ہے، اور ترجمہ کرنے والا لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، معنی کا ترجمہ کرتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کے معنی کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن آف قرآن نہیں ہے، ٹرانسلیشن آف میننگ آف قرآن ہے، جبکہ قرآن ورڈ اور میننگ دونوں کو ملاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ یہ خالصتاً ایک علمی بحث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہرگز قرآن نہیں ہے، پکی بات ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا لا یجوز الصلاۃ بالفارسیہ، کہ فارسی زبان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معیار ہے، یہ ایک میٹر ہے، یہ ایک پیمانہ ہے جس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو فارسی زبان میں پڑھنا جائز، فارسی زبان میں پڑھنے پر نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، تو قرآن کے ترجمے کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ اب تفسیر کی کتاب ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ تفسیر کی کتاب میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس میں قرآن مجید اور تفسیر کا مضمون دونوں برابر حصے پر ہے، یعنی بالکل آدھے کو آدھا 50-50، تو ایسی کتاب میں قرآن آدھا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر آدھے حصے میں ہے، برابر قرآن کے برابر ہی، اس سے بڑھ کر نہیں ہے ترجمہ اور تفسیر، تو اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کم ترجمہ اور تفسیر زیادہ ہے، قرآن مجید کم ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر اگر زیادہ ہے تو اس کو بغیر وضو کے چھونا ایسی تفسیر کی کتاب کو جائز ہے، لیکن جتنے حصے پر کاغذ کے قرآن لکھا ہوا ہے اتنے حصے کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے آپ، تفسیر ضیاء القرآن کی پہلی جلد ہے، پیج نمبر 284 ہے، یہاں آپ دیکھیے کہ 1 2 3 آیتوں میں قرآن لکھا ہوا ہے جو 1/3 حصہ بھی نہیں ہے، اب اس کے بعد بقیہ آدھے حصے سے زیادہ حصے پر اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ شروع کے پاؤ حصے میں آدھے سے بھی کم حصے میں قرآن مجید ہے، اب بقیہ حصے میں اس کی پوری تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو ایسی کتاب کو بغیر وضو کے چھونا مطلقاً جائز ہے، مگر احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ جتنے حصے پر قرآن مجید کے الفاظ لکھے ہیں اتنے حصے پر ہاتھ نہ پڑے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، کسی کاغذ پر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہو تو اس کاغذ کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ تفسیر کی کتاب یا قرآن کے ترجمے کے ساتھ جو تفسیر چھاپی جاتی ہے، ایسی کتاب میں اگر ترجمہ اور تفسیر قرآن کے الفاظ کے برابر ہو رہے ہیں تو اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، جیسا تفسیر جلالین ہے کہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں تقریباً اتنے ہی الفاظ اس میں تفسیر کے پائے جاتے ہیں، تو اس کتاب کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ تفسیر جلالین تفسیر کی کتاب ہے، لیکن اس میں الفاظ قرآنیہ کے مطابق اس کے برابر ہی تفسیر کے الفاظ میں آدھے کو آدھے، تو اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی کتاب میں قرآن کے الفاظ سے بڑھ کر
ترجمے کے اور تفسیر کے الفاظ شامل ہوئے ہیں تو ایسی کتاب کو بغیر وضو کے چھوا تو جا سکتا ہے، لیکن جتنے حصے پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے اتنے حصے پر ہاتھ نہ پڑنے پائے، یہ احتیاط لازمی ضروری ہے۔ اور یہ جو بات ہم آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ بغیر وضو کے تفسیر کی کتاب کو پڑھنا جائز ہے، یہ صرف حکم سنانے کی حد تک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تفسیر کی کتاب کو بھی باوضو ہی پڑھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بے خیالی میں کبھی ہاتھ قرآن مجید کی آیتوں میں پڑ جائے۔ تو یہ اگر مکمل احتیاط بھی آپ کر رہے ہیں تب بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ تفسیر کی کتاب ہو یا حدیث کی کتاب ہو یا دینی علم کی کوئی کتاب ہو، اس کو بے وضو پڑھنا بھی جائز ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن مستحب یہی ہے، زیادہ ثواب کی بات اور افضل بات یہی ہے کہ دینی کتابوں کو باوضو پڑھا جائے، باوضو دینی کتابوں کو چھوا جائے، باوضو دینی کتابوں کو پکڑا جائے، مستحب یہی ہے، چاہے وہ حدیث و فقہ کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے وضو ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر آدمی وضو کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اس میں حسن ادب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو حسن توفیق حسن ادب نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔